میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ سسٹر رمیزہ آپ مجھے بتائیے. بالکل صحیح کہا سسٹر آپ نے، الحمدللہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اصل میں یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ آج کل کے بچیاں لڑکیاں بھی جو ہوتی جو ماں باپ کا جی میری خرچہ آواز ٹھیک ہے؟ کم کرنے کے بجائے اس بات پہ آ جاتی ہیں کہ ہمیں یہ خرچے کرنے ہیں، ہمیں یہ سلون میں جانا، کہ یہاں پہ پیرنٹس کی تربیت کا بھی مسئلہ ہے. میں نے ایک شادی دیکھی تھی جو میں بہت پہلے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ شادی ہوئی اور لڑکے نے صاف منع کر دیا تھا میرے گھر میں سب کچھ ہے، آپ کچھ بھی نہیں لے کے آنا. مطلب سسرال والوں کو بول دیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور میرا گھر بھی بہت سب کچھ بھرا ہوا میرے گھر میں. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں گھر والوں نے، اور کچھ اماؤنٹ بنتا تھا وہ لڑکی کے نام میں دے دیا انہوں نے. تو جب کچھ دنوں کے بعد میں ساس نے بولا اس لڑکی کو، بہو کو، کیا رے تیرے ماں باپ کو، مطلب جو عموماً ہوتا میں وہی اس میں کہہ رہی ہوں، کیا رے تیرے ماں باپ کو اتنا بھی نہیں تھا کہ ایک فین بھی دیتی تیری ماں. اس لڑکی نے تو کچھ کہا نہیں، ظاہر سی بات ہے برا تو ضرور لگا. اپنے شوہر کے ساتھ میں یہ بات اس نے شیئر کری. شوہر نے بولا بس ایک اشارہ کیا اپنے مطلب لپس پہ ہاتھ رکھا، وہیں پہ کھڑا تھا شوہر، کچھ بولا نہیں، بولے چپ رہو. اور بعد میں شام میں لے کے گیا اپنی وائف کو، لے کے گیا لا کر کے جو بھی ضرورت مطلب چھوٹا موٹا جو بھی چاہیے تھا، اس سے معلوم تھا کہ اس کی ماں کو کیا چاہیے. تو یہ بات مطلب مجھے اتنی اچھی لگی کہ دیکھیں ماں تو صحیح بات ہے مانگ رہی ہوتی ہے، مگر پھر بھی اس انسان میں کتنی انسانیت تھی کہ اس نے چپ کہا اور خود جا کر کے ضرورت کا سامان تھوڑا موڑا جو بھی پین چاہیے ہوتا ہے ایک ضرورت کے لیے جو لگتے دو چار برتن نا وہ لا کر کے دے دیا. بولا بول دو ماں کو کہ یہ میں نے مطلب گھر میں بات کری، انہوں نے پیسے دیے اور میں نے خرید لیا ان کے ساتھ جا کر کے. تو یہ بات ہمارے لڑکوں میں آنا چاہیے. قوام جس طرح کی آپ بات کہہ رہی ہیں کہ قوام کس لیے بنائے، بالکل صحیح بات ہے. قوام تم کس لیے بنے ہو گئی؟ کیا مفت میں لینے کے لیے؟ مینیجر گری جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، رتبہ جو دیا خالی مفت میں لینے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے، تو یہ آپ نے آنی چاہیے. اور یہاں پر جو بچے ہیں نا آج کل کے جو نئے بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنا جو ماحول جس طرح کا بن گیا ہے اور ان کے دلوں میں آنے لگا کہ ہمیں یہ بھی چاہیے ہمیں وہ بھی چاہیے. مگر کل ملا کے لب و لباب صرف اس میں یہ ہے سسٹر کہ ہماری تربیت بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رب سے دعا بھی آنی چاہیے. اگر ہم نہیں چاہیں گے، نہیں مانگیں گے تو کیسے مجھے ملے گا؟ اور یہ مشکل چیز ہے واقعی میں، آج کل کے اس دور میں بہت بہت مشکل ہے اس سے جوجھنا اور ہلکی پھلکی شادی کرنا جو دین شرائط کے حساب سے جو بنتی ہے. تو جو آج کل لوگ نہیں کرنا چاہ رہے مگر اس کے لیے بھی آپ میں گٹس ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے بول سکیں، آپ جو اس بات کے لیے آگے آ سکیں. اور یہ بات ایک جب مرد شادی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ایک میچور پرسن ہوتا ہے، تو اس میں بھی وہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو روک سکے. ہماری جنریشن تو آلموسٹ آگے بڑھ چکی ہے، ہمیں بھی روکنا ہے اس بات کو. اور آنے والی جو جنریشن ہے، جو جنریشن ابھی پک رہی ہے، آ رہی ہے، ابھر رہی ہے، اس جنریشن کو بھی اس مسئلے کو ہاتھ میں لے کر کے اسے بھی روکنا پڑے گا. اور یہ سمجھانے کا کام ہمارا بھی ہے، اور ہماری دعا بھی ساتھ میں رہے گی کہ ایسے بچے آگے آئیں. نہیں تو یہ جو ایسی جہنم بھری زندگی ہے، آپ نے جس طرح سے بات کہی سسٹر پرینا کی لون کی بات آ رہی، بات صحیح ہے کہ لون تو بآسانی مل جاتا ہے، مگر جب وہ لون بھرنا یا پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حساب لینا شروع کیا آپ کو پاک کرنے کے لیے جس نے بھی لیا ہو، تو پھر آپ بہت بہت مشکل کا سامنا کرنا ہوتا ہے. اور اگر نہیں لیا اس سے رب نے تم سے یہاں پہ حساب نہیں لیا اور ہم نے اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، تو کیا ہم لڑ سکتے اپنے رب سے جا کر کے آخرت کے دن پہ؟ وہ رب تو کہتا ہے آ جانا مجھ سے اور میرے نبی سے لڑنے آ جانا. تو کیا میرا اور آپ کا ہے، ہمیں یہ قوت ہے کہ اس رب کے آگے کھڑے ہو کر کے ہم لڑ سکیں؟ تو یہ باتیں ہماری نئی جنریشن کو بھی پتہ نہیں ہے نہ ہم. اور ہم جو ہے نا لوگوں کے اس میں کیوں ہم آتے ہیں لوگوں کی باتوں میں کہ بھائی فلاں کو مل گیا، فلاں کو مل گیا، فلاں ایسا ہے یا اس کو ایسا دیا گیا. اور آپ اس لائق کو آپ خود بناؤ. دہیج کا لیا ہوا سامان کتنے دن چلتا ہے؟ میں اور آپ سب دیکھیں، کسی کا بھی دوسرے کا دیا ہوا سامان کتنے دن چلتا ہے؟ الٹیمیٹلی میری ہی کمائی کی چیزیں جو رہتی نا میں بڑے فکر کے ساتھ میں اس کا خیال کرتی ہوں. باقی دوسروں سے لیا ہوا مال جو ہے میں کبھی بھی اس کو بہت زیادہ وہ اہمیت جو دینا ہوتا ہے نا، جو محنت کی کمائی سے جو آئی ہوتی تھی وہ نہیں ہو پاتا. تو یہ بات سمجھنی پڑے گی اور یہ بات ہمیں بھی سمجھانا پڑے گا. اور اللہ کرے، میری تو اس سسٹم کے ذریعے دعا ہے کہ جو تکلیفیں جو
परेशानियां एक लड़की के माँ बाप जो सहते हैं ना, इस फीलिंग को लड़के वाले समझ सके और ये इस तकब्बुर में ना रहें कि आज तकब्बुर आप कर लो। तकब्बुर ही है मेरे हिसाब से कि अब भाई ठीक है, मुझे दहेज दो तो मैं फला लड़की से शादी करूंगा या लड़की बैठी रह जाएगी। तो तुम क्या समझते, तुम घर बना लोगे इस दुनिया में? ये दुनिया की जो 4 दिन की जो खुशी है वो आपको आखिरत में बिल्कुल नहीं लेके जाएगी। आप आखिरत में अल्लाह के आगे खड़े हो ही नहीं सकते। और अब फिर हमारे नामाए अमाल में वो चीज देगा जिसको देख करके हम शर्मिंदा होंगे, और मैं अपने नामाए अमाल की किताब को अपने हाथ में लेना भी पसंद नहीं करूंगी, डरूंगी। मगर वही फरिश्ते होंगे, वही दारोगा होंगे जो जबरदस्ती मुझे पकड़ाएंगे और मुझसे हिसाब लिया जाएगा फिर। तो ये बात हम सब ने समझनी है। और बार बार इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी नई जनरेशन इस बात को समझे। दुनिया की इस चमक दमक में जब हम पड़ जाते हैं तो बस चमक धमक ही रहती है और कुछ नहीं नजर आता। फिर हमें दोनों ही देखना है, एक साफ शफाफ जो रोशनी है, जो चांद की रोशनी है, जो सूरज की रोशनी, उसको उसमें समझ करके मुझे फैसले करने हैं। जी सिस्टर, मैंने ज्यादा तो वक्त नहीं ले लिया आप लोगों का। जी नहीं, ज़बरदस्त कहा आपने, बहुत ही अच्छा कहा।